بہلائیں کیا؟ بے وفا جیسی ہے دنیا تم بھی ہو، بے وفا جیسی ہے دنیا تم بھی ہو، ہم بھی دنیا کی طرح ہو جائیں کیا؟ زندگی کی کتنی باتیں چھوڑ دے، زندگی کی کتنی باتیں چھوڑ دے، اور شاعری بھی چھوڑ دے، مر جائیں کیا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وجميع اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہادی السبل رحمت کل طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معزز وقار سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، آپ کی تشریف آوری پر خدا کی بے شمار رحمت نازل ہو. اس وقت اختر جس عنوان کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہے وہ ہے ہم اور ہماری تبلیغ، یعنی ماضی کے اندر ہماری تبلیغ کیسی تھی اور آج کیسی ہے. دوستوں، اگر آپ غور کریں اور سوچیں اور زمانے کا جائزہ لیں تو عجیب و غریب حالات آپ کے سامنے آئیں گے. آج تبلیغ پہلے سے زیادہ، واعظ پہلے سے زیادہ، خطیب پہلے سے زیادہ، مقرر پہلے سے زیادہ، مبلغ پہلے سے زیادہ، علماء پہلے سے زیادہ، اور علم پہلے سے زیادہ، مدارس پہلے سے زیادہ، مکاتب پہلے سے زیادہ، اور تبلیغی وسائل پہلے سے زیادہ. لیکن آج ہماری تبلیغ مؤثر نہیں، فائدہ زیادہ نہیں، اثر زیادہ نہیں. وجہ صرف اور صرف اس کی یہ ہے کہ آج اخلاص للہیت کی کمی ہے، بدکاری عام ہے، فحاشی عام ہے، بے رہروی عام ہے، نیتیں خراب ہیں، ارادے غلط ہیں. اس سوال کا حل اگر کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی خطیب سے، کسی مقرر سے، اور کسی مبلغ سے، اور کسی تبلیغی ذمہ دار سے پوچھا جائے کہ آج آپ کی تبلیغ اور آپ کے جہد مسلسل مؤثر کیوں نہیں، تو جواب یہی ملے گا اور ملتا ہے کہ ہماری بات دور کی ہے. انبیاء علیہ السلام نے 9 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. تو آج اگر ہماری تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی اور لوگ ہماری بات نہیں مانتے تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ جان چھڑانے کے لیے اس کے سوا اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب دینے سے پہلے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نظر ڈال لی جاتی، اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ لیا جاتا، اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھ لیا جاتا. پھر یہ جواب دیا جاتا کہ ہمارے اندر وہ پیار نہیں، ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں، ہمارے اندر وہ شعور نہیں، ہمارے اندر وہ شوق نہیں، ہمارے اندر وہ وفا نہیں، ہمارے اندر وہ سوچ نہیں، ہمارے اندر وہ غیرت نہیں، ہمارے اندر وہ محبت نہیں، وہ ہمدردی نہیں جو کل کی تبلیغ میں تھی. دوستوں، اگر آپ اپنی تبلیغ کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رب سے سچے دل سے دعا مانگو، اے اللہ ہمارے دل میں وہ تڑپ پیدا کر دے اور ہماری زبان میں وہ